بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی علیہ السلام کا معجزہ اور تاریخ کا عجیب و غریب فیصلہ۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں ابو عبداللہ انصاری نے وفات پائی اور مبلغ 80,000 دینار ترکہ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک لڑکا 3 برس کا وارث چھوڑا۔ ابو عبداللہ کی بیوی نے بشریت اور جوانی کے تقاضے سے دوسرا شوہر کر لیا۔ جب وہ لڑکا 12 سال کا ہوا اور تکلیفات عقلی اور شرعی سے واقف ہو گیا تو ایک روز دیکھا کہ اس کی ماں کچھ درہم اپنے شوہر کے دامن میں ڈال رہی ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے نے کہا، تجھے خدا سے شرم نہیں آتی کہ میرا مال غیر کے حوالے کرتی ہے؟ عورت کو جب معلوم ہو گیا کہ اس کی زندگی اب تلخ ہو جائے گی تو لڑکے سے کہا، تو ابو عبداللہ کی نسل اور میرے شکم سے نہیں ہے بلکہ زر خرید غلام ہے۔ ابو عبداللہ نے تجھ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غازیوں سے خریدا تھا اور فرزندی سے نامزد کر دیا تھا۔ لڑکے نے اس امر کی شکایت خلیفہ زمان سے کی۔ جب عورت کو معلوم ہوا کہ لڑکے نے استغاثہ دائر کیا ہے تو اس نے اپنے وعدے کو ثابت کرنے کے لیے 700 درہم دے کر 7 جھوٹے گواہ تیار کیے۔ جب لڑکے نے خلیفہ کی خدمت میں اپنا حال بیان کیا تو خلیفہ نے افلاح کو عورت کے بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرمایا، اے عورت، تو اس بچے کے مال کو کس لیے صرف کرتی ہے؟ جو کچھ تیرا مہر ہے وہ اور کل مال کا 8واں حصہ لے کر باقی مال بچے کے حوالے کر۔ اس نے جواب دیا، یہ بچہ ابو عبداللہ کا زر خرید غلام ہے۔ خلیفہ نے گواہ طلب کیے۔ اس عورت نے 7 جھوٹے گواہوں کو دارالشرع میں حاضر کیا اور انہوں نے اس عورت کے قول کے مطابق گواہی دی۔ خلیفہ نے ان کی شہادت کو قبول کر کے لڑکے کو قید خانے بھیج دیا۔ 2 مہینے یا بروایت دیگر 4 مہینے قید میں رہ کر ایسا ضعیف و نزار ہو گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ ایک روز نہایت عجز و زاری کے ساتھ قید خانے کے حافظ سے کہا، اے خواجہ، میری کچھ سانس باقی ہے، میری موت قریب ہے، مہربانی فرما کر دروازہ کھول دو تو ذرا تازہ ہوا مجھ کو لگ جائے۔ محافظ نے رحم کھا کر دروازہ کھول دیا۔ بچہ اپنے غم و اندوہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا کہ ناگہاں ابو شہمہ بن عمر کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس کے گلے میں توق دیکھ کر پوچھا کہ اے لڑکے، تو کس قصور پر اس سزا کا سزاوار ہوا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میں نے خطا تو کوئی نہیں کی، لیکن تیرے باپ نے میرے باپ کا مال پامال کر دیا اور مجھ کو اس حالت میں رکھ کر چھوڑا ہے۔ ابو شہمہ نے کہا، علی مرتضیٰ علیہ السلام کے پاس جا، اس کے وسیلے سے تجھ کو رہائی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، مجھ کو جانے نہیں دیں گے۔ ابو شہمہ نے ضامن ہو کر اس لڑکے کو چھڑایا۔ جب وہ امیر المومنین علیہ السلام کے حجرے کے پاس پہنچا تو ضعف و ناتوانی کے سبب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر جا گرا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو زمین سے اٹھایا اور نہایت لطف اور مہربانی فرما کر اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے عرض کی کہ میں ابو عبداللہ انصاری کا بیٹا ہوں اور سارا حال مفصل طور پر بیان کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام ابو عبداللہ کا نام سن کر روئے اور فرمایا، تیرے باپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 70 قرآن ختم کیے تھے۔ پھر کمبر کو حکم دیا، کمبر نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر ان کا ہاتھ اپنے دست حق پرست میں پکڑ کر دارالشرع میں تشریف لائے۔ مسکرا کر فرمایا، اے ابو حفص، تم نے اس یتیم کا مال غیر کے حوالے کیوں کیا؟ حضرت عمر نے ساری حقیقت بیان کی۔ امیر علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اس عورت کو بلواؤ۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرمایا، اے عورت، تو اپنے حقیقی بیٹے کی کیوں دشمن ہو گئی ہو؟ اس نے اپنے قول کا اقرار کیا۔ جناب امیر علیہ السلام نے عادل گواہوں کو طلب فرمایا۔ اس نے وہی 7 گواہ پیش کیے۔ جناب امیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کیا گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے جو کچھ خلیفہ کے سامنے کہا تھا اسی کو دہرا دیا۔ خلیفہ نے کہا،
اے ابو الحسن، میں بلا وجہ تکلیف نہیں دیتا۔ جناب امیر علیہ السلام نے تبسم فرما کر حکم دیا کہ فسد کھولنے والے کو بلاؤ اور ایک تشت لاؤ۔ جب فساد اور تشت دونوں موجود ہو گئے تو فرمایا کہ لڑکے کے دائیں ہاتھ عورت کے بائیں ہاتھ میں فسد کریں۔ آپ کے حکم سے دونوں کو فسد لگائی گئی اور بموجب ارشاد دونوں کا ایک تشت میں خون لیا۔ حضرت نے اپنی ردائے مبارک تشت میں ڈال کر اسماء حسنہ سے ایک اسم پڑھ کر دم کیا۔ فوراً اس تشت میں سے با آواز بلند یہ زمزمہ پیدا ہوا کہ یا امیر المومنین اور اے وصی خیر المرسلین، میں اس لڑکے کی حقیقی ماں ہوں۔ دنیاوی اغراض کی بنا پر میں نے اس سے بیزاری ظاہر کی تھی۔ حاضرین اس واقعہ قریبہ اور حادثہ عجیبہ کے دیکھنے سے نہایت متعجب اور متحیر ہوئے۔ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فرمانے سے اس عورت اور جھوٹے گواہوں کو تعزیر دی گئی اور ابو عبداللہ کا سارا روپیہ اس کے بیٹے کے سپرد کر دیا گیا۔ والسلام۔